نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں سفر کربلا اور آج 2 محرم الحرام ہے۔ آج کا یہ وہ دن ہے جس دن امام عالی مقام اور سیدنا امام عالی مقام اور ان کے ساتھ جو تھے رفقا وہ کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہوئے۔ کیا آیت سن لے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں کے اور پھلوں کے نقصان، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور بے شک ہم اسی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے۔ اسباب شہادت کیا ہے؟ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ امام عالی مقام کی شہادت ہوئی؟ جب کوئی چیز یقینی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ رجب سال ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید جس کے لیے وہ اپنی زندگی میں بیعت لے چکے تھے ان کا جانشین ہوا۔ تخت حکومت بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کا بیعت تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کے ولی عہد کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر لے اور ایسا نہ ہو کہ سارے حجاز میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور حضرت امام حسین کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ناظرین اکرام، اس کی جو وضاحت تھی وہ ہم پہلے ایپیسوڈ میں یعنی پہلی قسط میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اب امام عالی مقام کو مدینہ پاک میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یزید کا دباؤ تھا، اور جو یزید کے پہرے دار تھے یا یزید کے جو سپاہی تھے، امام عالی مقام کو یہ خدشہ ہو گیا اگر ہم مدینہ پاک میں رکے تو یہاں پہ خون ریزی ہو سکتی ہے، یزید حملہ بھی کر سکتا ہے مدینہ پاک پر۔ تو امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑنے کا عہد کیا۔ آپ نے کہا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اور رات کے آخری حصے میں آپ نے جو اپنے گھر والوں کو کہا کہ سفر کی تیاری شروع کر دیں، ہم مدینہ چھوڑ کر ابھی مکہ جائیں گے، پھر وہاں جو حالات ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو امام عالی مقام سب گھر والوں کو تیاری کرنے کی دعوت دے کر اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام اے تاج والے عالم امکان، سلام اے سید عالم، سلام اے سرور ذی شاب، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرہ سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہے سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرگے میں قربان اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنے صاحب معراج رکھ لینا، بس ایک قبلہ دی مجھ کو اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ امام عالی مقام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ اس کے پہلے نانا سے اجازت لے کر پھر نانا کی جو قبر انور پر آپ کو تھوڑی سی نیند آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اے میرے پیارے حسین، یہی وہ وقت ہے جس کے لیے میں نے تجھے تیار کیا تھا، اپنی زبان مبارک چسوائی تھی،
یہی وہ وقت ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے، جاؤ اپنے نانا جان کا دین بچاؤ۔ پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے مزار پہ حاضری دی، اور شاعر کہتا ہے جا کر بقیے میں بھی سیدہ سے یوں پکارا، یہ لاڈلا تمہارا کربل کو جا رہا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ سے کہا بھائی میں تم سے زیادہ کسی کو محبوب اور عزیز نہیں رکھتا، تمام خلق خدا میں کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ آپ سے زیادہ خیر خواہی کروں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر کا ارادے سے الگ رہیں اور دیہات اور ریگستان میں قیام کریں اور لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر ان کو اپنی بیعت کی دعوت دیں، اگر وہ لوگ بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر کریں۔ امام علی مقام سے حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ کہا کہ آپ ہرگز یزید کی بیعت نہیں کرنا، آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ ریگستان میں، گاؤں میں، جہاں آپ لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دو اور لوگ آ کر آپ سے بیعت کریں اور قاصد در قاصد لوگوں کے پاس آپ بھیجا کرو۔ اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف، کمالات اور فضیلت میں اللہ کچھ کمی اور کچھ فرق نہ آنے دے گا۔ مجھے خوف ہے کہ ان حالات میں اگر آپ کسی مخصوص شہر یا کسی مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا، دوسرا آپ کے خلاف، یعنی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوگی، دوسری جماعت آپ کے خلاف ہوگی، ایک گروہ آپ کے ساتھ، پھر ان دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے گی اور سب سے پہلے آپ کو نیزوں کا نشانہ بنائیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو لحاظ حسب و نسب سے اس ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے زیادہ۔ اگر آپ نے فرمایا بھائی پھر میں کہاں جاؤں، محمد بن حنفیہ نے کہا مکہ، اگر وہاں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی، اگر اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کو بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں، پھر آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو ذرا رائے بہت زیادہ صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ یزید بن مفرق کے یہ اشعار بطور مثال پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو امام علی مقام کو اس کے جو حنفیہ نے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ آپ فی الحال جو حالات ہے اس کے مطابق آپ مکہ چلے جائیں، پھر آپ وہاں قیام فرمائیں، پھر دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہے، اگر حالات درست ہو تو آپ وہیں قیام فرمائیں، اگر حالات خراب ہو جائیں تو آپ مکہ چھوڑ کر ریگستانوں اور پہاڑوں میں چلے جائیں ہوئے ہوں گے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت و اجازت طلب کی ہوگی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خون ہارنے اشک و غم کی بارش کی ہوگی، قلب عزیز صدمہ جدائی و فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا اور لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آگوش رحمت محبت میں لے کر لوریاں سنانے والے نانا، ماتھے رخساروں اور لبوں کو چومنے والے نانا، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غم و غین پریشان ہوں، اشکبار ہوں، اس لیے آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ شہر مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ادھر روزہ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و علم کا دن تھا، نواز نبی جگر گوش علی نور دیدہ زہرا سرور قلب و حسن مصطفیٰ جا رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھتے ہوئے شعبان 60 ہجری میں اہل و عیال مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، کہا اے میرے رب مجھے ظالموں قوم سے نجات دے۔ پھر آپ راستے میں حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو اہل و عیال مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے؟ فرمایا فی الحال تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا، کہاں جاؤں؟ عبداللہ نے کہا اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، ہمیں آپ پر فدا کرے، جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو کوفہ ہرگز ارادہ نہ فرمائے، کیونکہ وہ ایک منوس شہر ہے، وہیں پر آپ کے والد ماجد شہید ہوئے اور آپ کے بھائی حضرت حسن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ آپ وہاں رہیں گے
آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میرے چچا میرے ماموں آپ پر نثار ہو، آپ حرم کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، خدا کی قسم اگر خدا نہ خواستہ آپ پر قتل ہو گئے یا شہید ہو گئے تو آپ کے بعد ہم سب غلام بنا دیے جائیں گے۔ امام علی مقام کو جب مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے تو کافی لوگوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ فی الحال مکہ مکرمہ چلے جائیں اور وہاں سے ہرگز کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ وہ شہر ہے جہاں امام مولا علی کو شہید کیا گیا، اور کوفے والے جو ہے وہ دھوکے باز ہے، آپ سے دغا بازی کریں گے، دھوکہ بازی کریں گے۔ تو امام علی مقام وہاں سے مدینہ پاک سے اب مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہے، اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے، اور اس کے بعد جو امام علی مقام کا مکہ سے کربلا کی طرف کا سفر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔